أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ سورہ یونس کی یہ 3 آیات تلاوت کی گئی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان آیتوں میں اپنے بندوں کو ایک بہت ہی اہم بات اور اہم سبق اللہ تعالیٰ دینا چاہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ پسند ہے جو ہر حال میں اللہ کو یاد رکھے، کیونکہ دنیا میں 2 قسم کے حالات ہیں. ایک اچھے حالات ہیں، ایک ناگوار حالات ہیں. ناگوار حالات میں اللہ کو یاد کرنا، اللہ کو پکارنا، اور اچھے حالات میں اللہ کو بھول جانا، اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. یہ اللہ تعالیٰ جو ہے بلکہ یہاں تک فرمایا جا رہا ہے کہ یہ ایمان کے خلاف ہے. ایمان کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ صرف حالات میں بندہ اللہ کو پکارے، بلکہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے اور اللہ کو پکارے. بلکہ حدیث میں آتا ہے جو بندہ یہ چاہے کہ پریشانیوں میں، ناگواریوں میں اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرے، وہ اس کو چاہیے کہ خوشحالی میں، نعمتوں میں وہ اللہ کو پکارے. فرشتے جب دعاؤں کو سنتے ہیں تو فرشتے بھی کہتے ہیں کہ بڑی مانوس آواز ہے، جانی پہچانی آواز آ رہی ہے، کیونکہ دونوں حالتوں میں بندہ اللہ کو پکار رہا ہے. اور جب انسان ایک ہی حالت میں اللہ کو پکارتا ہے، نعمتوں میں بھول جاتا ہے، تو فرشتے بھی کہتے ہیں بڑی غیر مانوس آواز آ رہی ہے، جانی پہچانی نہیں ہے. تو اللہ تعالی ہمارے اس مزاج کی اصلاح فرما رہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. مکہ مکرمہ میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت اللہ نے عطا فرمائی کہ اللہ نے اس علاقے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، پوری دنیا میں اللہ نے اس خطے کو، اس حصے کو منتخب فرمایا. اور اللہ تعالیٰ خاص طور پر اللہ مکے والوں سے کہہ رہے ہیں یہ میرا احسان یاد رکھو، میں نے ہر طرح کی نعمت دی. اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولهم. اللہ تعالیٰ مکے والوں سے کہہ رہے ہیں غور کرو، جتنے تمہارے دائیں بائیں علاقے ہیں ہر طرف لڑائی جھگڑا پریشانی، لیکن مکے کے اندر کتنا امن ہے، سکون ہے. یہ صرف برکت ہے اس گھر کی، بیت اللہ کی. اور پھر وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا، اور بھیج کر جو ہے اللہ نے کہا اب اس نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ تم ان پر ایمان لاؤ، ان کی نبوت کو مانو. لیکن یہ لوگ نہیں مانے، بہت ستایا، بہت تکلیف دی. 13 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے چلے گئے مدینہ منورہ تو اللہ تعالیٰ بڑے ناراض ہوئے اور مکے والوں پر قحط اللہ نے بھیجا. قحط یعنی زبردست قسم کا، یہاں تک کہ لوگ چمڑا جلا کر اس کی راکھ کو پھانک کر کھاتے اور پانی پی لیتے، ایسا قحط. تو ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے تھے اس وقت، وہ بڑے سمجھدار آدمی تھے. ان لوگوں نے سمجھا کہ یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے اور ہمیں چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ان سے دعا کروائیں.
تو ایک جماعت، ایک وفد مکے سے مدینہ منورہ پہنچی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی آپ رحمت والے ہیں، آپ ہماری آپ کی رشتہ داری ہے، ہمارا آپ سے تعلق ہے، بس دعا کر دیں کہ یہ قحط اس ملک سے، اس علاقے سے ختم ہو جائے، اور ہم جو ہے اقرار کرتے ہیں یہ حالات بدل جائیں گے تو ہم ایمان لائیں گے۔ یہ ابو سفیان اور ان کے جو قافلے والے تھے ان لوگوں نے کہا حالات بدل جائیں گے تو ہم ایمان ضرور لائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے 7 سالہ قحط جو جان لے آیا تھا اللہ نے اس کو دور کر دیا، اور دور کرنے کے بعد ہوا کیا، پلٹ گئے اور آ کر پھر جو ہے اللہ کی آیتوں کا انکار کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرنا، چال چلنا، مکر و فریب کرنا، یہ کام انہوں نے شروع کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فرما رہے ہیں یہی بات، وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، لوگوں کو جب ہم کوئی رحمت کا مزہ چکاتے ہیں، جب ہم لوگوں کو رحمت دیتے ہیں۔ رحمت کی کئی شکلیں، صحت رحمت کی شکل ہے، سکون رحمت کی شکل ہے، رحمت کی بہت شکلیں ہیں، لیکن رحمت کی سب سے بڑی جو شکل ہے حدیث میں آئی ہے، اللہم انی اسألک رحمتا تہدی بہا قلبی، یا اللہ میں آپ سے وہ رحمت مانگتا ہوں جس رحمت کے ذریعے سے میرے دل کا رخ صحیح ہو جائے، تہدی بہا قلبی، جس رحمت سے مجھے ہدایت مل جائے، یعنی صحت بھی رحمت، مال بھی رحمت، ہر چیز رحمت ہے۔ رحمت کی بے شمار شکلیں ہیں، لیکن سب سے بڑی شکل کیا ہے؟ رحمت بشکل ہدایت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے جب میں لوگوں کو تکلیف کے بعد، پریشانی کے بعد انہیں میں نے رحمت دی، یعنی مطلب قحط دور کر دیا، پریشانی کو دور کر دیا، تو مزاج یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے بندے بنتے، معافی مانگتے، باقی رہتے۔ اذا لہم مکر فی آیاتنا، اسی وقت انہوں نے ہماری دین، ہماری آیتوں اور ہمارے معجزات کے خلاف تدبیریں، چال، دھوکہ کرنے لگے، مکرن فی آیاتنا، شرارت کرنے لگے، نبی کے خلاف، دین کے خلاف شرارتیں کرنے لگے۔ حالانکہ دیکھو کیسا اللہ نے دور کر دیا، لیکن پھر وہ شکر ادا کرتے، لیکن پلٹ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی جی آپ کہہ دیجئے قل اللہ اسرع مکرا، یہ جو شرارت کر رہے ہیں نا اس کی سزا اللہ بہت جلد دے گا، کیونکہ اللہ کی تدبیر، اللہ کی جو پکڑ ہے بہت جلد ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے اس پر، کیا ہے؟ ساری تدبیریں دنیا میں جو کچھ ہو رہی ہیں اس میں سب سے بڑی تدبیر اللہ کی ہے۔ انسان کتنا ہی تدبیر کر لے، کتنی چالیں چل لے، سب سے بڑی تدبیر اللہ اسرع مکرا۔ اسی لیے حدیث پاک میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، عرفت ربی بفسخ العزائم، میں اپنے ارادوں کے ٹوٹنے پر اللہ کو پہچان۔ آدمی کی ایک پلاننگ ہے، آدمی کا ایک منصوبہ ہے، لیکن اس کے ٹوٹنے پر یہ سمجھا کہ کوئی اور بھی ہے جو پلانر ہے، بیسٹ پلانر، بہترین تدبیر کرنے والے اللہ ہیں۔ ہمیں کیا ہے؟ دنیاوی کاموں میں، اپنے کاموں میں تدبیر کرنا اپنی استعداد کے مطابق، لیکن پھر ہمیں یقین رکھنا کہ بہترین منصوبہ کرنے والے اللہ ہیں۔ اللہ اسرع مکرا ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، ہمارے جو فرشتے ہیں رسولنا، ہمارے جو فرشتے ہیں جو ہر انسان کے ساتھ ہیں، یکتبون ما تمکرون، جو کچھ تم تدبیریں کر رہے ہو، شرارت کر رہے ہو، جو کچھ تم چال چل رہے ہو، کسی کے خلاف شرارت کر رہے ہو، سب لکھ رہے ہیں۔ ہاں، اور لکھ رہے ہیں یعنی مطلب اللہ کا نظام ایسا ہے، انسان بیٹھے بیٹھے کسی کے بارے میں کوئی شرارت سوچتا ہے، کسی کے بارے میں کوئی خفیہ تدبیر کرتا ہے، سامنے والے کو پتہ چلے نہ چلے، اللہ کے فرشتے، اللہ نے طے کر دیا، وہ سب لکھ رہے ہیں۔ اور پھر قیامت کے دن ووضع الکتاب، اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کتاب کو کھول کر رکھ دیا جائے گا، یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها، سب اس میں پائے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو یہی بتا رہے ہیں، النصح،
ہر انسان دوسرے انسان کے معاملے میں بھلا چاہے، ہر انسان دوسرے انسان کے معاملے میں بھلا چاہے، اور کسی کے بارے میں کوئی چال چلنا، شرارت کرنا، مکر کہتے ہیں خفیہ تدبیر، سامنے والے کو اپنے اس سامنے والے کو کیا ہے اصل چیز چھپا کر اس کے خلاف سوچنا، اس کے خلاف پلان کرنا، یہ۔ لیکن جب بندے کو یقین ہوتا ہے اللہ جانتے ہیں اور اللہ کے فرشتے ہیں جو لکھ رہے ہیں، فوراً وہ انسان دوسروں کے لیے شر کا سبب نہیں بنتا بلکہ خیر کا سبب بنتا ہے۔ اسی مضمون کو اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور تفصیل سے بیان فرما رہے، سبحان اللہ، کیونکہ قرآن پاک کا ایک بہت بڑا مقصد توحید ہے۔ ہماری توحید کی جڑیں مضبوط ہوں، اس سے عمل میں اثر پڑتا ہے، عمل میں قوت آتی ہے توحید سے، عمل میں جان آتی ہے یقین کی طاقت سے۔ ابھی سورہ یونس شروع ہوا، یہ 11ویں دلیل ہے۔ آپ حضرات دیکھیں، 11ویں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی، اللہ کی توحید کی 11ویں دلیل۔ توحید کی ایک قسم توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید فعلی۔ توحید ذاتی کا مطلب کیا؟ اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، تن تنہا ہے، سمجھ رہے؟ ذات میں اکیلا ہے۔ صفاتی کا مطلب یہ ہے اللہ کی صفات ہیں، رزاق ہے، ستار ہیں، غفار ہیں، صفات میں بھی اکیلا ہے۔ اللہ اکیلے ہیں، معاف کرنے کے لیے مجھے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، اللہ کے سامنے اللہ ہی معاف کرنے والا، اللہ ہی کھلانے والا، اللہ ہی سب کچھ کرنے والا، یہ توحید صفات۔ تیسری یہ جو توحید ہے یہاں پہ وہ ذکر ہے، اس کی بھی اصلاح ہے، توحید فعلی۔ فعلی کا مطلب کیا ہے؟ افعال میں توحید، انسان جو بھی عمل کرتا ہے وہ اس کا فعل ہے۔ میں بول رہا ہوں نا، یہ بولنا یہ فعل ہے میرا، لیکن اللہ مجھے یہ بتانا چاہتے ہیں یہ جو تو بول رہا ہے تو خود نہیں بول رہا، میں بلوا رہا۔ سمجھ رہے؟ انسان چل رہا ہے، یہ چلنا فعل ہے، اللہ یہ کہہ رہے ہیں تو چل نہیں رہا، میں چلا رہا۔ انسان کوئی بھی کام کرتا ہے، کام ایک فعل ہے، اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تو کر نہیں رہا، میں کروا رہا۔ الحمدللہ رب العالمین پہلا ہی جملہ ہے، ساری کائنات کا نظام اللہ کے چلانے سے چل رہا ہے، یوں ہی نہیں چل رہا۔ یہ توحید فعلی ہے، اکیلے اللہ چلا رہے، چلانے میں کوئی شریک نہیں، اللہ ہی چلا رہے۔ اللہ تعالیٰ بطور امتحان کے اختیارات دیے ہیں، میں گھر کا سربراہ ہوں، گھر میں چلا رہا ہوں، یہ بطور اختیار کے مجھے دیے۔ اصل گھر کون چلا رہا ہے؟ گھر میں رزق ایک شوہر محنت کر کے کما کے لاتا ہے، لیکن کون پہنچا رہا ہے؟ اللہ۔ دیکھیے جملہ دیکھیں، هو الذی، اللہ وہ ہے۔ اللہ کون ہے؟ یہ ہمیں اللہ کو پہچاننا ہے۔ کون؟ یسیرکم، جو تمہیں چلاتا ہے۔ تم چلتے نہیں، حالانکہ چلتے ہو، لیکن یسیرکم، وہ چلاتا ہے تمہیں، وہ کام کرواتا ہے، وہ بلوا رہا ہے، وہ کروا رہا ہے، وہ صدقہ تم سے دلوا رہا ہے، وہ تلاوت تم سے کروا رہا ہے، وہ دین کا کام تم سے کروا رہا ہے۔ یسیرکم فی البر والبحر، دو ہی جگہ انسان ہوتا ہے، بر اور بحر میں، خشکی میں اور سمندر میں، بس یہاں جو کچھ ہے، هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، اللہ ہی ہے جو تمہیں چلاتا ہے سمندروں میں اور خشکی میں، یعنی ہر حال میں، ہر جگہ پر اللہ ہی تمہیں چلا رہا ہے۔ یہ آدمی یقین بنائے، حتیٰ یہاں تک کہ اس آیت کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر کے دیکھیں۔ ہاں، اصل تو یہی چیز سمجھنا ہے، تبھی تو ہمارے یقین کی اصلاح ہے، تبھی تو ہمارا ایمان کی اصلاح، کہ ایمان کیا ہے؟ حتیٰ یہاں تک کہ اذا کنتم فی الفلک، جب تم کسی کشتی میں ہو، جب تم کسی کشتی میں ہوتے ہو، وجرین بہم بریح طیبہ، اور وہ کشتی تمہیں لے کے چل رہی ہے ریح طیبہ، پاکیزہ ہوا کے ساتھ، مرغوب ہوا کے ساتھ، وفریحوا بہا، اور اس میں تم بڑے مست ہو، خوش ہو۔ حضرت ذرا دیکھیں نقشہ کیسے قرآن کھینچ رہا ہے، نقشہ کیسے کھینچ رہا ہے۔ وجاءتها ریح عاصف، اچانک آ جائے مخالف ہوا، سخت ہوا، وجاءہم الموج، اور لہریں آ جائیں، من کل مکان، ہر طرف سے، وظنوا، اور تمہیں یہ یقین ہو جائے، انہم احیط بہم، کہ تم سارے گھیراؤ میں آ چکے ہو،
تو اس موقع پر دعو اللہ، تم پکارتے ہو اللہ کو پکارتے ہو۔ کیسے پکارتے ہو؟ سرسری طور پہ نہیں، مخلصین لہ الدین، خالص اسی کے لیے دعا کرتے ہو، اس دعا میں کسی کو شریک نہیں کرتے ہو۔ اور دعا کیا کرتے ہیں؟ لئن انجیتنا من ہذہ، اے اللہ اس مصیبت سے، اس پریشانی سے اگر تو ہمیں نجات دے دے، لنکونن من الشاکرین، ہم ضرور بالضرور تیرے شکر گزار بندوں میں ہو جائیں گے۔ یہ میں آیت کا خلاصہ میں نے عرض کیا۔ اس کو اب ذرا ہم سوچیں، اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں۔ اللہ ہی ہے جو ہمیں چلاتا ہے، ہم چل رہے ہیں، گھر کے نظام میں چل رہے ہیں، جاب میں ہم چل رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، جاب میں اللہ ہی چلا رہا ہے۔ حتی اذا کنتم فی الفلک، فلک جو ہے نا کسے کہتے ہیں عربی میں؟ کشتی کو۔ جاب کشتی ہے، گھر کشتی ہے، بزنس کشتی ہے۔ بزنس کیا ہے؟ میرے پاس جو بزنس ہے وہ کشتی ہے، اور اس کشتی میں چل رہا ہوں، اور چلتے کیسا چل رہا ہوں؟ اس طرح چل رہا ہوں کہ ریح طیب، ایوری تھنگ از اوکے، کھانا پینا کپڑے چیزیں سب مزے کی چیزیں، ریح طیب، مرغوب ہوائیں۔ کیا مطلب؟ جو دل چاہ رہا ہے وہ آ رہا ہے، ایسی انکم ہے، ایسا پیسہ ہے، جو چاہیے وہ آ رہا ہے، کسی چیز کی کوئی پریشانی نہیں۔ بریح طیب ہے، یہ ہے نا پاکیزہ ہوا، مطلب یہ ہے کہ بریح طیب، جو دل میں بات آ رہی گھر میں آ رہی ہے، جو دل چاہا وہ گھر میں آ گیا، زندگی میں آ گیا۔ وَفَرِحُوا بِهَا، لیکن یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ فریحو کے معنی ہے اترانا، اس نعمت کے نشے میں آ کے وہ اترانے لگا۔ اترانا سمجھ؟ آدمی نعمت کے نشے میں اترانے لگا، میں بڑا، میں یہ، تو اس اللہ کو یہ چیز پسند نہیں آئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ جاءتھا ریح عاصف، کیا کیا؟ مخالف ہوا، ناگوار ہوا، اس کشتی کو پلٹنے کے لیے، اس کی جاب کو، اس کے گھر کے نظام کو، اس کے بزنس کو، اس کی جو خوشگوار زندگی تھی اس زندگی کے سسٹم کو بدلنے کے لیے مخالف ہوا، تیز ہوا سامنے سے اللہ لائے، پلٹ گئی زندگی، پلٹ گئی زندگی، ریح عاصف۔ اور پھر وجاءہم الموج، حالات کی لہریں آنے لگی۔ لہر ہے نا، موج کہتے ہیں لہر، جیسے پانی کی لہر کشتی کو کیسے ایسے اٹھا کے رکھتی ہے، حالات کی لہریں آنے لگی، من کلی مکان، ایک طرف سے نہیں، دائیں بائیں پیچھے آگے ہر طرف سے۔ وظنوا، اس وقت آدمی کو یقین ہوا اس موقع پر کوئی ساتھ دینے والا نہیں، کسی کے بس میں نہیں میرے حالات کا حل کرے۔ اس موقع پر آدمی ادھر سب جگہ جو ہے نا جا کر سارے دروازے بند، اس موقع پر دعو اللہ مخلصین لہ الدین، اور وہ اللہ کو پورے اخلاص کے ساتھ پکار رہا ہے۔ یہ چیز مطلوب ہے۔ دنیا حالات کی جگہ ہے، حالات آئے نبیوں پر، صحابہ پر، ایمان والوں پر، ہاں ایسے ایسے حالات ہم سوچ نہیں سکتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حالات جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا۔ حالات آئے، لیکن آگے بتا رہے ہیں یہ مزاج اللہ کو پسند نہیں۔ حالات آنا عیب نہیں، حالات تربیت کے لیے آتے، حالات آدمی کو بنانے کے لیے آتے ہیں، ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ اچھے حالات دے کر شکر دیکھنا چاہتے ہیں، شکر لاؤ۔ ناگوار حالات دے کر صبر دیکھنا چاہتے ہیں، بھی کہ کتنا صبر ہے اس کے اندر، کتنا آدمی جمتا ہے۔ اور اس موقع پر وہ دعا کرتا ہے، کیا دعا کرتا ہے؟ لئن انجانا من ہذہ، لئن انجیتنا من ہذہ، اے اللہ اگر تو ہی نجات دینے والا۔ المنجی کون ہے؟ اللہ ہے، ہاں۔ فنجیناہ، نجیناہ، قرآن میں جو ہے نا نبیوں پر حالات اللہ لائے، نبیوں پر حالات لائے، اور نبیوں نے اس موقع پہ اللہ کو پکارا۔ وہاں یہی جملہ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ہم نے نجات دی نوح کو، وَنَجَّيْنَاهُ ہم نے یونس کو نجات دی، نجینا المنجی اللہ ہے، نجات دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ پکار رہے اللہ کو۔ فلما انجاہم، جب اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر کے اس کے حالات کو بدل دیے، اس کے زندگی کو بدل دیے، ہاں اس کی پریشانی کو دور کر دیے، تو اب ہونا یہ چاہیے وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر باقی رہے، اللہ کی بندگی پر، عبادت پر، اور اپنے آپ کو اعمال پر باقی رکھتا۔ یہ اصل ہے نا، لیکن یہ چیز اللہ کو پسند نہیں آئی۔ کیا ہے؟ اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق،
جیسے ہی حالات بدلے اس نے یو ٹرن لے لیا، اسی وقت جیسے ہی حالات اچھے ہوئے، اذا عربی میں کہتے ہیں اچانک، ذرا بھی دیر نہیں لگی، جیسے ہی حالات اچھے ہوئے اسی موقع پر وہ لوگ یبغون فی الارض بغیر الحق، زمین میں ناحق بغاوت کرنے لگے، اللہ کی نافرمانی کرنے لگے، ناشکری کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند ہے۔ حالات ہر انسان پر آتے ہیں، لاتے ہیں اللہ تعالیٰ، اللہ کی حکمت ہے، لیکن حالات میں بندہ اللہ کی طرف رجوع ہو۔ لیکن حالات جب اچھے ہو جائیں وہ اصل امتحان کا وقت ہوتا ہے، وہ اصل وقت ہوتا ہے اپنے آپ کو سنبھالنے کا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ چیز میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اے لوگو، یا ایھا الناس، اللہ اکبر۔ اس آیت کی تفسیر میں جو ہے نا، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت عجیب بات لکھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کائنات کے اندر کوئی چیز بغیر مقصد کے پیدا نہیں، ہر چیز کا ایک بہت بڑا مقصد ہے۔ ایک بہت بڑے ایک صاحب اللہ کے نیک بندے ایک جگہ سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا بچھو، دل میں خیال آیا کہ یہ بچھو جو ہے یہ زہریلا ہے، یہ اللہ نے اس کو کسی نہ کسی مقصد کے تحت تو بنایا ہے، ذرا دیکھے تو صحیح یہ کیا کرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا چلو بھائی، دل میں بات آئی، اس کے پیچھے بچھو آگے آگے، یہ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، یہاں تک کہ ایک دریا کے کنارے بچھو کھڑا ہو گیا، وہ بھی کھڑے ہو گئے۔ تو ایک جو ہے کچھوا ہے نا، بڑا سا کچھوا آیا، وہ بچھو اس کے پیٹھ پر چڑھ گیا۔ ان کو تعجب ہوا کہ یہ کوئی ایک اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مجھے کوئی سبق دینا چاہ رہے، یہ کیسا نظام ہے کہ وہ جو ہے قریب ایسے کشتی کی طرح آیا اور اس میں چڑھ گیا۔ پھر انہوں نے کیا کیا، کشتی کرائے پہ لی اور اس کو فالو کرنے لگے۔ دریا کے اس کنارے پہنچے، وہاں ایک آدمی شراب کی حالت میں، نشے کی حالت میں بے ہوش پڑا ہوا ہے، اور اس کے قریب ایک سانپ ہے، قریب ہے کہ وہ اس کو ڈسے، وہ بچھو جا کے اس سانپ کو حملہ کر دے۔ سانپ کو کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آخر یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ نظام چلا رہے۔ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، اللہ ہی ہے جو سارا نظام چلاتا ہے، زندگی کے اندر جو کچھ ہے سب اللہ ہی چلا رہے۔ ہمیشہ اس کا یقین رکھے، اس سے کیا ہوگا، مزاج میں شکر آئے گا، مزاج میں بندگی آئے گی، مزاج میں عبدیت آئے گی۔ اچھے حالات ہیں تو شکر کرے گا، ناگوار حالات ہیں تو اللہ سے رجوع کرے گا اور اللہ سے معافی مانگے گا، اور پھر حالات بدل جائیں گے۔ وہ جملہ نہیں کہنا چاہیے، قرآن پاک میں ایک جملہ ہے، ما یہلکنا الا الدہر۔ حالات جب انسان پر آتے ہیں تو انسان ایک جملہ کہتا ہے، یہ جملہ اللہ کو پسند نہیں۔ کیا ہے؟ دنیا ہے بھائی، دنیا میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے۔ ما یہلکنا الا الدہر، دہر کہتے ہیں زمانے کا ایک حصہ ہے۔ آدمی یہ کہہ کر اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ کیا مطلب؟ حالات انسان پر آئے، سونامی کی وارننگ آئی، نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا، اس طوفان کا جو اللہ کا عذاب تھا، بعض لوگوں نے کیا کہا، نہیں وہ ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے اتنا بڑا طوفان آیا، وہ عذاب نہیں تھا۔ یعنی گویا اللہ کی اس قدرت کا انہوں نے انکار کر دیا، اللہ کی اس قدرت کا انہوں نے مذاق اڑا دیا۔ وہی ہے قل اللہ اسرع مکرا، اللہ کی آیتوں کا، اللہ کی قدرت کا، معجزے کا مذاق اڑانا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ جب بھی کوئی حالات آئیں فوراً آدمی اپنا عمل دیکھے، اپنے آپ کا جائزہ لے۔ یہ جملہ نہ کہے کہ بھئی کہ ٹھیک ہے دنیا میں ہوتا رہتا ہے، دنیا میں یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، دنیا میں یہ چیزیں چلتی ہیں، لیکن چلتی کیوں ہیں؟ ایمان حالات میں اس کی رہبری کرتا ہے۔ اگر ایمان نہ ہو یا ایمان میں کمزوری ہو تو پھر حالات میں اسے رہبری نہیں ملتی۔ رہبری سمجھتے کہ دیکھیں کیا رہبری؟ آدمی فوراً، اسی لیے آپ صحابہ کی زندگیاں دیکھیں، فوراً صحابہ حالات پر اپنے عمل کا جائزہ لے لیتے تھے۔ انہیں یہ اتنا یقین تھا اللہ نے حالات کو عمل سے جوڑا ہے، ہاں، اور پھر فوراً کیا ہے، عمل کا جائزہ لے کر استغفار کرتے، اللہ سے معافی مانگتے اپنے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے جب زلزلہ آئے، عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ تم سے استغفار چاہتا ہے، اللہ تم سے استغفار چاہتا ہے کہ آدمی استغفار بڑھائے، توبہ بڑھائے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو،
انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری سرکشی تم پہ، اس کا وبال تمہیں پہنچنے والا ہے۔ انسان جو نافرمانی کرتا ہے، بدعملی کرتا ہے، اس کا وبال اس کی ذات پر ہے، جی اس کا وبال اس کی ذات۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک حدیث لکھی ہے، بعض وبال ایسے ہیں بدعملی کے دنیا میں ہی آ جاتے ہیں۔ ایک ہے دھوکہ، ظلم، بدعہدی۔ ظلم ایسا گناہ ہے آخرت میں اس کا نہیں، اس کی پکڑ نہیں، فوراً دنیا میں۔ عہد کو توڑنا، ایگریمنٹ کو توڑنا، یہ ایسی چیز ہے کہ اس کا وبال فوراً۔ اور تیسری چیز دھوکہ ہے۔ یہ تین گناہ ایسے ہیں، یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، اے لوگو تمہاری جو سرکشی ہے، تمہاری جو نافرمانی ہے، اس کا وبال کسی اور پہ نہیں، تم ہی پہ پڑنے والا ہے۔ متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی مختصر ہے، مزے کر لو، اللہ نے ڈھیل دے دی ہے۔ ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون، ایک وقت ایسا آئے گا تم سب ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے، جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس عمل کو تمہارے سامنے رکھ دیا جائے گا اور اس کے مطابق عمل کا بدلہ دیا جائے گا۔ لہٰذا اس دنیا کی زندگی میں رہ کر آخرت کی زندگی کو، عمل کو برباد مت کرو۔ دنیا کی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی کیا ہے، اللہ نے اس کا تعارف کرایا، انشاءاللہ اگلے ہفتے پڑھیں گے۔ بہرحال یہ تین آیتیں ہیں، ان تین آیتوں میں ایک بہت بڑا ہمارے لیے سیکھنے کا، سمجھنے کا، اللہ تعالی ہمیں سمجھا دے، ایک سبق یہ ہے کہ اللہ تعالی کبھی بھی کوئی حالات ہم پر بھیجیں، ان حالات میں ہم اللہ کی طرف رجوع ہوں، اور ہمیں ہر حال میں اللہ کے ساتھ اپنا تعلق۔ اسی لیے یہ اللہ سے تعلق بننے کی بنیاد یہی ہے۔ صرف پریشانیوں میں اللہ کو پکارنے سے تعلق نہیں بنتا، صرف پریشانیوں میں اللہ کو یاد کرنے سے یا اللہ کو پکارنے سے تعلق نہیں بنتا، بلکہ خوشحالی میں، نعمتوں میں، حالت سرا میں میں اللہ کو کتنا یاد کر رہا ہوں، میں اللہ کو کتنا پکار رہا ہوں، اس سے اللہ سے تعلق بنتا ہے۔ اور اسی کو کہتے ہیں کثرت دعا، دعا کی کثرت۔ ہمیشہ ہمیں اللہ کو یاد کرنا، اللہ سے بات چیت کرتے رہنا، اللہ سے مانگتے رہنا، چاہے حالات کسی بھی قسم کے ہو، شکر کے حالات ہو یا صبر کے حالات ہو۔ یہ بہت بڑی بات ہے، زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ انسان اس دنیا کی زندگی میں حالات میں گزرتا ہے، تو ان حالات میں ہمیں ہمیشہ اللہ کی طرف نگاہ ہو۔ ایک حال سے دوسرے حال کے درمیان کا جو وقفہ ہے، ایک حال سے دوسرے حال کے درمیان کا جو وقفہ ہے، وہ بڑا اہم وقفہ ہوتا ہے۔ اس وقفے میں میری نگاہ اللہ کی، اور یہاں پر قرآن پاک میں ایک مثال دی گئی فل کشتی کے ذریعے۔ واقعی پہلے زمانے میں سفر ہوا کرتے تھے کشتیوں میں، اور اس موقع پر جو ہے حالات جب آتے، حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ، بڑے اونچے صحابی، خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کے ٹکر کے ایسا مقام تھا، بڑے بہادر حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالی، ابو جہل کے بیٹے تھے، ابو جہل کے بیٹے۔ ان کے ایمان لانے کے دو اسباب ہیں، ایک ان کی گھر والی ام حکیم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے امن کا پیغام لے کر پہنچی۔ وہ بھاگ گئے تھے فتح مکہ کے موقع پر جدہ، اور جدہ میں وہاں سمندر میں انہوں نے کشتی لے کر وہ نکل گئے۔ خود کہتے ہیں کہ کشتی بھور میں پھنس گئی، طوفان میں پھنس گئی۔ انہوں نے بتوں کو پکارا، لوگوں نے کہا کیا پکار رہے ہو، اللہ کو پکارو۔ کہنے لگے اسی سے تو بھاگ کے آیا ہوں میں، تم وہی کہہ رہے ہو؟ کہنے لگے نہیں، پکار کے دیکھو تمہیں اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ تو اس موقع پر حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کو پکارے، کہنے لگے کہ، اور اس موقع پر ایک عہد کیا، اگر اللہ مجھے اس سے نجات دے دے، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر معافی مانگوں گا اور ایمان قبول کروں گا۔ اور اللہ نے ان کو نجات دی، اور ہوا ایسا نہیں ہے، واقعی جب اللہ نے نجات دی، ادھر سے بیوی آئی اور امن کا پیغام دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بہترین استقبال کیے ان کا کہ آپ جب کھڑے ہوئے تو آپ کی جو چادر تھی وہ چادر جو ہے نا نیچے گر گئی، یعنی اتنے خوشی سے جوش میں اٹھے، اور اٹھ کر جو ہے حضرت عکرمہ کا استقبال کیا،
یأتیکم عکرمہ مسلما مؤمنا مہاجرا، کہنے لگے اکرمہ آ رہے ہیں ایمان لانے کے ساتھ، مہاجر بن کر، مجاہد بن کر آ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر صحابہ سے فرمایا ان کے باپ کے بارے میں کچھ مت کہنا، کیونکہ مرنے والے کے بارے میں کچھ کہو گے تو زندوں کو تکلیف ہوتی ہے، کبھی بھی نہیں کہنا باپ کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، وہ ابو جہل اس نے جو ہے زندگی بھر دشمنی کی، جہنم میں چلا گیا، اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں ہدایت کا ایک بڑا سبب یہی تھا۔ حالات میں پھنس چکے تھے، سمندر کے حالات میں پھنس چکے تھے، انہوں نے اس موقع پر یہ کہا تھا اگر اللہ مجھے یہاں سے نجات دے۔ ہوتا نا بعض مرتبہ آج کل فلائٹ میں سفر کر رہے ہیں، زبردست ٹربولنس آ جائے، زبردست کیا ہے ٹیکنیکل پرابلم آ جائے، اس موقع پر آدمی دل ہی دل میں کہتا ہے نہیں اگر میں لینڈ ہو جاؤں گا تو بس اپنی لائف دین کے لیے، مسجد کے لیے 5 نمازیں پڑھوں گا، سب کچھ کروں گا۔ جیسے ہی لینڈ ہو گئی، جیسے ہی آ گئے، یہ مزاج نہیں ہونا ہے، سمجھ رہے نا، یہ مزاج نہیں ہونا، یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعی انہوں نے جو اقرار کیا واپس، اور آ کر انہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کے دین کے لیے، اور آخر میں سبحان اللہ اتنی عبادتیں، قرآن پاک، اللہ کا ذکر، قرآن پڑھتے تھے، اور جب قرآن ہاتھ میں لیتے آنکھوں سے لگا کر کہتے ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ بڑے اللہ کے بڑے اونچے درجے کے صحابی بن کر دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو حالات انسان پر آتے ہیں، حالات بدلنے کے لیے آتے ہیں، زندگیوں کو بدلنے کے لیے، رخ کو بدلنے کے لیے آتے ہیں۔ آدمی جو ان حالات سے بدل لے بس وہ کامیاب ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔